میری روحانی اولاد، بزرگوں، دوستوں، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اس سردی میں اپنے گرم گرم کمروں کو چھوڑ کر اس میدان میں، کھلے میدان میں تشریف لائے، اور یہ بلا شبہ میری سعادت کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی سعادت ہے، اس لیے کہ اس بیابان میں آپ کی تشریف آوری کا مقصد بجز اس کے کچھ نہیں کہ آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کی طرف ہے، اور آپ کے دل لگی ہوئی چارج پہ یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی قربت سے ہمیں جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ کیوں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی نشست میں ماشاءاللہ اتنے سارے حضرات تشریف فرما ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی زمین بنجر نہیں ہوئی، زمین اچھی ہے، صرف اس کی آبیاری کی ضرورت ہے۔ اگر زمین میں صحیح معنوں میں آبیاری کی جائے تو یہ زمین جو بنجر کہلاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمان قوم تو قوم ہی نہیں رہی، بات ہی نہیں، مسلمان قوم تو قوم ہے، مسلمان قوم کو راستہ دکھانے والے وہ نہیں رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جیسے جیسے نبوت کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، ہمارے یہاں مذہب میں مصلحتیں شامل ہوتی رہیں، اور ان مصلحتوں کی بنیاد پر مسلمان اپنے اسلاف کے ورثے سے محروم ہوتا چلا گیا۔ بہرحال آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے بچوں نے ابھی جو آپ کے سامنے مقالے پڑھے اور تقریریں کی، ان تقاریر کو سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی، اور آپ نے بھی یہ اندازہ کر لیا ہے اچھی طرح کہ اگر اللہ اور رسول کے نام پر کوئی بندہ، وہ کتنا بھی تہی دامن ہو، کتنا بھی کم علم ہو، کتنا بھی کوتا عقل ہو، اگر خلوص نیت کے ساتھ راستے پر چل کھڑا ہو، شروع میں اس کے ساتھ دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنے ارادے کا اور عزم کا پکا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک قافلہ لگ جاتا ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کی جدوجہد اور کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ اس قافلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جواہرات پیدا کر دیے کہ وہ خود آگاہی سے بھی آشنا ہو گئے ہیں، اور خود آگاہی کا دوسروں کو درس بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا، تاریخ بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کتنے لوگ تھے جو ان کو ماننے والے تھے، چھپ چھپ کر تبلیغ کی جاتی تھی، پھر ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے اوپر کہ وہ اللہ کی مخلوق کو
قریش مکہ کو، اہل مکہ کو عذابناک زندگی سے محفوظ کرنے کے بعد پرسکون زندگی میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ حضور کا یہی تو قصور تھا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو تمہاری زندگی ہے، یہ بت پرستی کی زندگی، یہ عذابناک زندگی ہے، یہاں بھی عذابناک ہے، آخرت میں بھی عذاب۔ مجھے میرے اللہ نے وہ راستہ بتا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں بھی تمہیں اس راستے پر لے آؤں جو راستہ عذابناک نہیں ہے، سکون کا راستہ۔ لوگوں نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد کسی نے مجنو کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جادوگر کہا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ کس بات کی سزا دی جا رہی؟ سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ایک خدا کا بندہ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائیو جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ عذاب کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ میں جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ مجھے اللہ نے بتایا، اس راستے پر اگر تم آ جاؤ گے تو عذابناک زندگی سے محفوظ ہو جاؤ۔ لوگوں کی عقل کا یہ عالم ہے، لوگوں کے اوپر شعور کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک آدمی اٹھا ہے اور ہمیں سکون کے راستے پر ڈالنا چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بندہ مخلص ہے، یہ بندہ محب ہے، یہ بندہ مشفق ہے، یہ بندہ ہم سے کوئی غرض اور لالچ بھی نہیں رکھتا، ہم سے کسی مالی منفعت کا بھی طلبگار، کسی چودراہٹ کا بھی خواہش نہیں۔ لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے نتیجے میں اتنی سزا دی اور اتنا پریشان کیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا ان کے اوپر بند کر دیا، اور انتہا یہ کہ اذیتناک پہلو کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ کس بات کی سزا ہے؟ یہ اس بات کی سزا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کو عذاب سے بچانے کی دعوت دے۔ اب غور فرمائیں کہ نو انسانی کا شعور کتنا تاریک ہے، کتنا کم ہے کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایک مخلص بندہ میرے لیے خلوص نیت کے ساتھ مجھے صحیح راستے پر ڈالنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی بات سننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا اثر ہوا لیکن بہت کم ہوا۔ چند آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے، گنے چنے، تاریخ سبھی نے پڑھی ہے، اسلام کی اس کو دوبارہ بیان کرنا جائز ہے۔ اور ان بندوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں ایک ایسا مزاج بنا، ایک ایسی ان کے اندر طرز فکر پیدا ہوئی کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر پر کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کے راستے میں بھی لوگ حائل ہوئے۔ حضرت بلال حبشی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں کو بھی مارا پیٹا گیا، ان لوگوں کو بھی گرم ریت پر ڈال کر گھسیٹا گیا، اتنا مارا گیا کہ کھال پھٹ گئی اور جسم سے لہو اور چربی بہنے لگا۔ لیکن ان بندوں نے بھی اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا، تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے، اس لیے کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طرز فکر جاگزی ہو گئی تھی۔ جس طرز فکر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کا مطلب ہے کہ انسان کے پرسکون رہنے کی دعوت، اس دنیا میں بھی پرسکون رہنے کی دعوت اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی پرسکون رہنے کی دعوت۔
پھر ایسا ہوا کہ لوگوں کا ازدحام ہو گیا، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مل گئے کہ انہوں نے عجیب و غریب جانصاری کا ثبوت پیش کیا اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، ان کے دوست اٹھے، انہوں نے اس مشن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے بھی اسی طرزوں میں کوشش شروع کر دی جن طرزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی تھی۔ جیسے جیسے اسلام کا غلبہ ہوا، فتوحات زیادہ ہوئی، مسلمان دنیاوی غرض میں مبتلا ہوتا چلا گیا، اسی مناسبت سے لوگوں کو اسلام میں ایسی ایسی چیزیں داخل کرنے کا موقع ملا کہ اسلام کا جو اصل چہرہ تھا وہ مصلحتوں کی نظر ہو گیا۔ اسلام میں بادشاہت آئی، اگر بادشاہت اسلام میں جائز ہوتی تو قریش مکہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی کہتے تھے کہ آپ یہ دعوت دین چھوڑ دیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیتے۔ لیکن بادشاہت اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب بادشاہت اسلام میں داخل ہو گئی تو بادشاہت کے تقاضے بھی جو بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر ایسا ایک طوفان کھڑا ہوا کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کی جو بنیاد تھی وہ کدھر چلی گئی۔ اسلام کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا کہ اسلام کی روح پردے میں چلی گئی اور اسلام کا ظاہر سامنے آیا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمان عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن وہ نمازیں مسلمان نہیں قائم کرتے جو ہمارے اسلاف قائم کرتے ہیں۔ حج کرتے ہیں، ان حجوں کا ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو ہمارے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور جہاد تو اسلام میں سے نکل ہی گیا، جہاد کا دور کہیں تو کھڑا ہی نہیں رہا۔ تو بات یہ ہوئی کہ اسلام میں بادشاہت آنے کے بعد اسلام کی روح جو ہے وہ پردے میں چلی گئی اور اسلام کا جو ظاہری رخ ہے وہ سامنے آ گیا۔ تو اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تو ہمارے پاس ہے، وہی اسلام ہے، اسلام میں کچھ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد ڈالی تھی وہ اسلام وہی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی دعوت دی تھی تو وحدانیت کی دعوت آج بھی ہے۔ اگر حضور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آدھا حصہ قبول کر لیا، آدھے حصے کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہیں آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو شک و شبے سے بالا پر ہے۔ اگر آپ کے اندر شک ہے، شبہ ہے، وسوسہ ہے، یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہ کتاب شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔
اس کی اور وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی جو متقی ہیں۔ دیکھیے ہدی للمسلمین نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، بہت غور طلب بات، ہدی للعالمین نہیں فرمایا، ہدی للمتقین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جن لوگوں کے اندر شک اور شبہ نہیں، شک شبہ جن لوگوں کے اندر نہیں ہوتا، شک شبہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتا جو لوگ کسی چیز کو دیکھ لیتے سمجھ لیتے، یعنی ان کے اندر یقین کا پیٹرن ہوتا ہے۔ جب تک یقین، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں نے فرشتہ، کسی نے پوچھا فرشتہ کیسا ہوتا ہے، وہ کوئی کہے گا ایسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہوگا، کوئی کہتا ہے ایسا ہوگا، لیکن ایک بندہ ایسا جس نے فرشتے کو دیکھا ہے، آپ اس سے مجھے فرشتہ کیسا ہوتا ہے وہ بتا دیں، فرشتہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے بکری کو دیکھا ہے، اس لیے جب آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ بکری کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بکری کو نہیں دیکھا تو کبھی آپ بکری کی تعریف گھوڑے کے روپ میں کریں گے، کبھی گائے کے روپ میں کریں گے، بھیڑ کے روپ میں کریں گے۔ تو اللہ تعالی کا یہ نظام ہے کہ اس نظام میں اگر شک اور شبہ اور وسوسہ ہے وہ سب ظاہر ہے، اگر نظام میں شک شبہ اور وسوسہ نہیں ہے، یقین ہے، وہ سب کا سب باطن ہے اور آپ کے دور ہے۔ جب تک بندہ اپنی روح سے دور رہتا ہے وہ شک اور شبہ مبتلا رہتا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یقین کے علاوہ کوئی چیز دوسری ملتی ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کسی بھی صحابہ کرام کے واقعات آپ نے پڑھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ان کو جاب لالچ بھی دیا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، ان کو جناب جسم بھی ان کا پھاڑا جا رہا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کہتے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ کہا لا الہ، لا الہ کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں، جتنے باطل معبود تھے ان کی نظروں سے سب حذف ہو گئے، الا اللہ، ایک معبود اللہ ہے بس، 360 بت نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ جب 360 بتوں کی نفی ہو گئی اور ایک اللہ ان کی نظروں کے سامنے آ گیا اور محمد رسول اللہ کہہ کر انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ اللہ، ایک اللہ جو ہے اس اللہ کا قاصد محمد رسول اللہ ہے، تو ان کے اندر ایک یقین کا پیٹرن بن گیا، اور یقین کے پیٹرن کی بنیاد پر ان کی روح نے اللہ کو بھی دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد کی حیثیت سے بھی دیکھ لیا۔ آج صورت یہ ہے کہ ہم کلمے پڑھتے ہیں، ہمارا سارا زور زبانی الفاظ پر ہے، یقین ہمارے اندر ہے، تو اس یقین نہ ہونے کی وجہ سے جیسے جیسے یقین ہمارا ٹوٹتا چلا گیا، اسی ملازمت سے ہم ایمان سے دور ہوتے چلے گئے۔ مسلمان تو رہے لیکن ایمان سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی کوئی شک شبہ والا آدمی سے نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس کتاب سے استفادہ کرنا ہے، اگر اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ الگ بات ہے یہ کتاب ہے کیا، ساری کائنات کی تسخیر کے سارے فارمولے موجود ہیں اس کتاب۔ یہ کتاب شک شبہ سے بالا ہے، اس میں شک شبہ والا آدمی استفادہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہدی للمتقین، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یقین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کا آپ مشاہدہ کر لیں۔ یقین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ کر لیں، جب تک آپ مشاہدہ نہیں کریں گے یقین جو ہے وہ نہیں ہوتا، تکمیل نہیں ہوتی یقین۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں،
کہ صاحب آپ کسی عدالت میں گئے، وہاں کسی صاحب کی آپ نے گواہی دی، تو جج نے پوچھا کہ صاحب یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں کیا آپ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں صاحب میں عینی شاہد تو نہیں ہوں، میرے بہت بڑے کرم فرما ہیں، بڑے اچھے بزرگ ہیں، دوست ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا۔ تو کیا عدالت آپ کی گواہی کو تسلیم کر لے گی؟ کیوں؟ عدالت آپ کی گواہی کو اس لیے تسلیم نہیں کرے گی کہ واقعہ جو ہے آپ نے نہیں دیکھا، آپ اس کے عینی شاہد نہیں، اور جب آپ عینی شاہد ہیں تو آپ کہیں گے صاحب یہ واقعہ میرے سامنے ہوا، میں نے اس کو دیکھا، آپ میری گواہی کو تسلیم کریں، اور عدالت آپ کی گواہی کو تسلیم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ گھوڑے کو کالے میں فضیلت نہیں ہے اور گھوڑے پر فضیلت نہیں، اللہ کے یہاں افضل ہے جو متقی۔ یہ بات آج بھی ہم زبان سے کہتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت مسجد میں اذان ہو کر نماز ادا ہوتی تھی تو آج بھی تمام مساجد میں اذان بھی ہوتی ہے اور نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 500 آدمی حج کو آتے تھے تو آج کے دور میں 22 لاکھ آدمی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ وہ 500 آدمی کا طواف ساری دنیا کو ڈردا دیتا تھا، آج 22 لاکھ آدمیوں کا طواف جو ہے وہ غیر مسلم پر اتنا بھی اثر نہیں کرتا جتنا ایک مچھر کاٹنے کا اثر ہوتا۔ اگر وہاں ایک آدمی اللہ اکبر کہتا تھا اور جواب میں لوگ اللہ اکبر کا جواب میں نعرہ لگا دیتے تو دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے، عورتوں کا حمل ساخت ہو جاتا تھا۔ اور آج اتنے ہی آپ اللہ اکبر اور تکبیر کے نعرے لگاتے رہے، وہ بالکل ایک آواز ہے، آواز جیسے فضا میں گم ہو گئی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا اس میں ظاہر اور باطن دونوں رخ تھے، جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضے بھی موجود تھے، اور روحانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ جسمانی تقاضے بھی موجود تھے۔ اگر مادیت کی ضرورت تھی تو مادیت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ میری ایک بنیادی ضرورت اللہ کا نور بھی ہے، اللہ کی تجلی بھی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ آج صورت یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی تقاضوں سے تو واقف ہیں، لیکن جس روح نے، جس نور نے، جس تجلی نے اول ما خلق اللہ نوری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نور نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے، ہمارے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، جس نور سے ہماری زندگی میں حرکت ہے، ہم اس سے واقف نہیں۔ ہم واقف ہیں صرف مادیت سے، ہم واقف ہیں صرف ظاہر سے، باطن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ظاہر سے ہمارا رشتہ اس طرح جڑ گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مسلمان تیرا کچھ باطن بھی ہے تو لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، باطن سے کیسے رشتہ ہو؟ اگر تمہارا باطن سے رشتہ نہیں ہے تو جب تم مر جاتے ہو اور تمہارا جسم جو لاش کی مانند ہو جاتا ہے اس وقت تمہارے اندر کوئی حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے کبھی کسی لاش کے اندر، کسی مردہ آدمی کے اندر حرکت دیکھی ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے دنیا میں کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی تمام حرکات و سکنات ساخت ہو جاتی ہیں؟ وہ آدمی جو سور کے چبھنے سے چیخ پڑتا ہے، اگر اس کے ایک ایک عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو وہ چسکاری بھی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادیت کو جس نور نے، جس روشنی نے، جس روح نے سنبھالا ہوا تھا، اس نور نے، اس روشنی نے اس مادی جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ یہی صورتحال
اسلام کی ہے. اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. اسلام ظاہری رخ ہے، ظاہری جسم ہے. ایمان باطنی رخ ہے، باطنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں تم مسلمان تو ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں. اس کا مطلب ہے اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ. ہماری یہ جو عبادتیں ہیں، ہماری جو یہ نمازیں ہیں، ہمارا جو یہ حج ہے، یہ اسلامی تقاضوں کے تحت تو پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان داخل ہو رہا ہے، یعنی اس میں روح شامل ہے. جب تک مسلمان کے اندر اس کا باطن بیدار نہیں ہو جائے گا، جب تک مسلمان کے اندر اس کی روح متحرک اور بیدار ہو کر آنکھوں کے سامنے نہیں آ جائے گی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تقاضا پورا کرنا ہے. اور واقعتاً اگر آپ اس قول میں سچے ہیں کہ آپ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اسلام کے دونوں رخوں پر عمل کریں. اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب دنیا میں اللہ سے بڑا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن وہاں صورت یہ ہے کہ ہم نماز میں 50 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہمارا ذہن اللہ کی طرف نہیں رکتا، دنیا کی طرف خود دوڑتا. ہم نے مادیت کو اپنی زندگی کی معراج بنا لیا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ جسم، گوشت پوش کا جسم، مادے کا جسم، ایک دن فنا ہو جاتا ہے. جتنے بھی یہاں حضرات تشریف فرمائے سب کو پتا ہے کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی مرد کی ماں کو انتقال ہو گیا، اور جس طرح ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح ایک دن ہم بھی بچ گئے. یہ مادی وجود سے فنا ہوتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہو. تو اگر مسلمان اپنی روح کا عرفان حاصل نہیں کرے گا، مسلمان سے مراد مرد نہیں، مسلمان سے مراد مرد اور عورتیں دونوں. اگر خواتین و حضرات اپنی روح کا عرفان حاصل نہیں کریں گے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحیح معنوں میں لبیک نہیں کہا. صرف مادیت کو اور ظاہر کو تلاش کیا تو جہانگیر ہوتی. تو سلسلہ عظیم یہ ایک مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے. اس صلاحیت اور توفیق کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روح کو تلاش کریں، مراقبہ کریں. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے اوپر دروازہ کھل جائے گا، روح سامنے آ جائے گی، اور جب روح سامنے آ جائے گی تو اللہ سامنے آ جائے گی، اور جب اللہ سامنے آ گیا تو ساری کائنات سامنے آ جائے گی. رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے کی، اور جب انہیں خلافت تفویض کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا معین الدین کیا دیکھتا ہے، ایسے ہونے لگے معین الدین کیا دیکھتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور 2 دنوں میں 18,000 عالمین کا مشاہدہ کر رہا ہوں. یہ 18,000 عالمین کس طرح دیکھ لی؟ کیا مادی آنکھیں دیکھ لی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مادی وجود کو فنا نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا. مادی وجود میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی روح کو تلاش کیا، اور جب انہیں اچھے استاد کی رہنمائی میں اس روح کا عرفان حاصل ہو گیا تو اتنی سی جگہ میں 18,000 عالمین کا مشاہدہ کرتے. تو چلیے ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو نہیں بن سکتے، وہ تو بہت بڑے ہیں. اگر ہم 18,000 عالمین کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو 18 عالمین کا تو مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے بھائی غیب کی دنیا کے 18 عالم بھی بہت ہیں.
راستہ تو ملا، ادھر گئے تو صحیح. متقین کی صف میں ہمارا نام تو لکھا گیا. یؤمنون بالغیب کا جو گروہ ہے اس میں پیچھے ہی صحیح اس قافلے میں شریک تو ہوئے. میری آپ حضرات سے، تمام خواتین سے، تمام دوستوں سے مدبانہ درخواست ہے کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہاں آپ کا تشریف لانا، اس سردی میں بیٹھنا، اور یہ مجھے پتا ہے بہت دور دراز علاقہ ہے، بڑی مشکل سے یہاں لوگ پہنچتے ہیں، سب کے پاس تو سواری ہے، تو اتنی سہولت اٹھا کے جو آپ یہاں تشریف لائے، اس کے پیچھے یہ بات تو ضرور ہے کہ آپ کو تلاش ہے، اور تلاش مادیت کی نہیں ہے. مادیت کی اگر تلاش ہوتی تو شہر چھوڑ کر آپ اس بیابان میں نہیں آتے، اس کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھتے. یہ نہیں ہو سکتا ابھی بارش ہو جائے تو آپ یہ سوچتے بھائی ٹھنڈ ہو رہی، بارش ہو جائے گی، نمونیا ہو جائے نا. آپ کو تلاش ہے، مادیت کی تلاش نہیں. یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے، میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بھائی، ان کو تلاش مادیت سے ہٹ کر روحانیت کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم ہے. اس کا مطلب ابھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اور آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے کہ آپ اس نور کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. تو جب آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توفیق بھی ہے، تو آپ اس طرف قدم بھی بڑھائیں اور اپنی روح کو تلاش کریں. اور اپنی روح کو تلاش کرنے کا جو مؤثر ذریعہ ہے، جو ہمارے نبی برحق خاتم نبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نبوت سے پہلے، وہ ان کی غار حرا کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، سب جاتے تھے، اس لیے کوئی اختلاف مسئلہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس وقت تشریف لے جاتے تھے جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یا بھائی نماز فرض ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ اچھا آپ یہ کہیں کہ صاحب کوئی جگہ نہیں تھی ایسی، کیا کرتے؟ کھانے کا وہ موجود تھا، ٹھیک ہے، وہاں بت رکھے ہوئے تھے 360، یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ بھائی بتوں کی پوجا کی جائے. ایک کھانا کھانے کا گلشا بھی تھا، سارے کوئی ہر جگہ تو بت نہیں رکھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کعبہ کو چھوڑ کر غار حرا میں کیا کرنے جاتے؟ جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ ستو باندھ کے لے جاتے تھے. ستو 2-3 دن رہا، تھوڑا سا پانی لگے، تھوڑا ستو لگے، تاکہ جب بھوک لگی تو ستو کھا لے. یعنی جسمانی تقاضا موجود تھا، اس کی حفاظت بھی موجود تھی، اس کو پورا کرنا بھی موجود تھا. اس کے باوجود غار حرا میں وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے اپنی روح کو تلاش کرتے، اور روح کو تلاش کرنے کے لیے تفکر فرمایا کرتے تھے. تفکر کا مطلب یہ کہ مراقبت ہے. مراقبے کا مطلب یہ کہ مراقبے میں آپ اپنے ذہن کو دنیاوی معاملات سے، دنیاوی علائق سے، دنیاوی معاملات سے، دنیاوی دلچسپیوں سے عارضی طور پر الگ کر، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر غار حرا میں تشریف لے آتے تھے. اب غار حرا تو آپ کو نصیب نہیں ہوگا پاکستان میں، اللہ کرے وہاں جائیں تو وہاں بھی کرے، کم از کم اپنے گھر کے ایک کونے کو ہی غار حرا تصور کر کے مراقبہ تو کریں. وہ گھر کا کونا ہی آپ کے لیے غار حرا بن جائے گا، اس لیے کہ آپ جب روح کی طرف متوجہ میں تو روح آپ کی طرف متوجہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں، جو بندہ میری طرف لپک کے چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. حضور قلم میں بابا فرمایا کرتے تھے کہ یہ عجیب اللہ کی مخلوق ہے، وہ سلمان عجیب ہے. اللہ آوازیں لگا رہا ہے میرے بندوں آ جاؤ میں تمہارے قریب ہوں. بندہ آتا ہی نہیں، بندہ جو ہے وہ دنیا کی طرف آ کے چلا جائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ابھی ایک یہاں مثال دی گئی تھی تقریر میں، دادا گنج بخش کجیری کی اور جہانگیر کے مقبرے کی.
ایک اللہ کا بندہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک جاگیر پر آئے بادشاہ نے وہ کیا اس بندے نے مادی وجود کو کھو نہیں دیا، کھانا نہیں چھوڑ دیا، کپڑے نہیں اتار دیے، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے گھر کی دیواریں توڑ کے آسمان کے نیچے بیٹھ جاؤ، سب کچھ کیا اس نے، ساتھ ساتھ مادی وجود کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس نے اپنی روح کو بھی تلاش کیا، اور جب روح کو تلاش کیا تو داتا گنبر علی اجمیری بن گئے، اور جب اس ایک بندے نے اپنی روح سے رشتہ توڑ کر، صرف کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روح محدود، کیا کوئی آدمی روح کے بارے میں محدود ہونا تسلیم کر سکتا ہے؟ کیونکہ روح محدود نہیں ہے، اللہ بھی محدود نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی روح سے اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ آپ کی بات کا جواب دے، اور اگر آپ اپنی روح کے ادراک کے بغیر اس جسمانی تقاضوں کے تحت لفظوں کی شکل میں اللہ کو پکارتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اسلام کے اور آج کے اسلام میں فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ اپنے مادی وجود سے بھی باخبر تھے، مادی تقاضوں سے بھی باخبر تھے، انہیں یہ علم حاصل تھا کہ ہمیں اپنے مادی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے، ہمیں اپنے مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کیا تقاضے پورے کرنے ہیں، کس قسم کی غذا کھانی ہے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ ہمیں اپنی روح کو متحرک اور بیدار کرنے کے لیے کیا عمل کرنا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مادی دنیا میں بھی رہتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، آسمان سے ہی کھانا نازل ہوتا تھا، یہی روٹی کھاتے تھے جو ہم کھاتے، لیکن ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مادی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی وجود کو بھی برقرار رکھے ہوئے تھے، اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مسلمانوں مادی وجود کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، دیکھیے اگر آپ مادی وجود کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو حق تلفی ہو، حق تلفی بھی ہے اللہ کو پسند، مادی وجود کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روحانی وجود کے تقاضوں کو بھی پورا کرو، یہ ایمان ہے۔ اور جب تک ہم اپنے مادی وجود کو تو سب کچھ سمجھتے رہیں گے اور روحانی وجود کی طرف کبھی نہیں دیکھیں گے تو ہماری جو حالت آج جتنی خراب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے آئندہ اور کتنے خراب ہو۔ حضور قلندر بابا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مادی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے غذائی ضرورت ہمیں مجبور کرتی کہ ہم اس جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کھائیں، اسی طرح روحانی وجود کے لیے بھی غذا ضروری ہے، اور روحانی وجود کی جو غذا وہ یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات۔ تو ہم اپنے روحانی وجود کو غذا تو فراہم کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ ہمارا روحانی وجود جو ہے بھی یا نہیں، تو نتیجے میں کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو یہ ادیمیہ سلسلے کا جو مشن ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے جو سارے مقالے سنے، وہ مشن صرف ایک ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی امید کی بات نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام چھوڑا، اس اسلام کے ساتھ ساتھ اگر ایمان ہے تو مشن کی تکمیل ہوگی، اور اگر اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں ہے، خالی اسلام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل نہیں ہے۔ تو ہمارا مشن حضور قلندر بابا اولیاء کا مشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جس کی ہم نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی تلاش کریں۔ وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ دیں، شادیاں نہ کریں، بچوں کو اچھی تعلیمات نہ دلائیں، اچھا کاروبار نہ کریں، اچھا گھر نہ بنائیں، نہیں، اچھا گھر تو آپ بنائیں۔ اس لیے جب ماں باپ بچوں کی اچھی زندگی سے خوش ہوتے ہیں تو مخلوق کی اچھی زندگی سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔
مادی وجود کے تقاضے پورے کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، آپ اپنی روح کو بھی تلاش کریں۔ اگر اپنی روح کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہوگی، اور ایک دور پھر واپس ایسا آ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور اگر ہم نے مادی وجود کو سب کچھ سمجھ لیا، جیسے کہ آج کل مادیت کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور روح کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل نہیں ہو سکتی، دوری البتہ حاصل ہو سکتی۔ اتنے سارے لوگ یہاں تشریف لائے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کے اندر ابھی یہ طلب باقی ہے کہ وہ مادی وجود کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی وجود کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی حاضری اس بات کا ثبوت ہے۔ تو جب آپ کے اندر طلب بھی ہے، آپ کے اندر طلب بھی ہے، آپ کے اندر ذوق بھی ہے، آپ کے اندر سردی کو برداشت کر کے بیٹھنے کی برداشت بھی ہے، تو پھر آپ ایک اور قدم بھی بڑھائیں۔ جہاں آپ ہزاروں قدم بڑھا کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار حضور کی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے، تو وہاں ایک کام اور بھی کریں کہ ایک قدم اور بڑھا کر آج یہ طے کر کے اٹھے کہ ہمیں اپنے مادی وجود سے ہم باخبر ہیں، اسی طرح آج کے بعد ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اپنے روحانی وجود سے بھی باخبر ہوں۔ اور جب روحانی وجود سے باخبری ہو جائے گی پھر قرآن بھی آپ کے اوپر کھل کر سامنے ہو جائے گا، آپ متقی کے دائرے میں آ جائیں گے، قرآن بھی آپ کو ہدایت دے گا، فرشتے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کی اصلاح کریں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اس لیے کہ روح کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، پردہ ہی بادی جس ہو گئی۔ جب آپ اپنی روح سے واقف ہو گئے تو روح کے سامنے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں بھائی۔ تو جب روح آپ کی بیدار ہوگی اور روح کی آنکھ کھلے گی تو آپ کے سامنے آسمان بھی ہوگا، آپ کے سامنے زمین بھی ہوگی، آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی زمین کے اندر کتنے خزانے چھپے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین